ماں باپ کو یہ ایک ضرور حکم شرع یاد رکھنا چاہیے، زندگی میں دیں تو یوں نہ کریں کسی کو بالکل ہی محروم کر دیں کچھ نہیں، اور بعض کو بہت دے دیں، سب کو دے دیا، بعض کو دیا بعض کو دیا ہی نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، وہ ماں باپ گناہگار ہوں گے اگر وہ ایسا کرتے ہیں کہ بعض کو بالکل محروم کر دیا، سرے سے نہیں کچھ دیا اور بعض کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا اور کہ ایک شخص نے کسی کو ایک باغ اور زمین میں سے کوئی حصہ دیا، ایک بیٹے کو دیا کہ تم لے لو۔ اب جب یہ بیٹے کو ملا تو ان کی اہلیہ اس بات پر راضی نہ ہوئی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے یہ کیا کیا ہے، ایک کو دیا بقیہ کو نہیں دیا۔ ذرا جاؤ نا حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف فرما ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم پوچھیں تو صحیح حضور سے اولادوں کے حوالے سے یہ کہ آپ جا کے پوچھو، یہی سوال کر لو کہ میں نے ایک بیٹے کو یہ دے رہا ہوں دوسروں کو نہیں، ایک کو دیا دوسرے کو نہیں، ذرا پوچھ کے آ جاؤ حضور علیہ السلام سے۔ ہم بعض اوقات ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یار پوچھیں گے تو کہیں پھنس ہی نہ جائیں، پوچھیں گے تو پھنس نہ جائیں۔ جیسے لوگ لیبارٹری جانے سے ڈرتے ہیں نا، ڈاکٹر بولتا ہے یہ ٹیسٹ کروا کے آؤ، بولتے نہیں یار کچھ نکل آیا تو پھر، ارے نکل آیا تو اللہ کے بندے شکر کرو، اس کا علاج کرو، اگر کچھ نکل آیا نہیں ہے تو بیماری پلتی رہے گی اندر، پھر تمہیں پتا چلے گا جب ڈاکٹر بتائیں کہ آخری سٹیج ہو چکی ہے، تمہارے گردے فیل ہو چکے گئے، تمہارا ہیپاٹائٹس تھا، جگر کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو گیا، سارا جگر تمہارا تباہ ہوا پڑا ہے، اب تم جو تکلیف کی زندگی گزارو گے اس سے پہلے یہی نہیں کہ تم شوگر کے مریض ہو، یہ آ گیا رپورٹ میں تو کچھ احتیاط کر لو گے، نہیں چیک کراؤ گے تو یہ نقصان تو جسمانی ہے نا، اچھا یہ جسمانی ہے اور ادھر نقصان ایمانی ہو جاتے ہیں، جب دین کے معاملات میں یا عملی طور پر نقصان ہو جاتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں پوچھا کچھ نکل آیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، پوچھ لیا کریں، غلطی ہو گئی ہے دنیا میں ازالہ ہو سکتا ہے، آخرت کی گرفت ہوگی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ صحابی گئے، پھر ان کی بیوی نے بھیجا کہ جاؤ نا حضور سے پوچھ کے آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گئے تو نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگے حضور میں نے ایک لڑکے کو یہ دیا ہے، دوسرے کو کسی اور کو نہیں دیا۔ حضور نے خود ہی پوچھ لیا سب کو دے رہے ہو؟ نہیں، ایک کو دیا حضور۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، کسی اور کو گواہ بناؤ، مجھے اس پہ گواہ نہ بناؤ، کسی اور کو گواہ بناؤ، یہ تم نے کیا کیا ہے، ایک کو تم دے رہے ہو بقیہ کو۔ اچھا انہوں نے کہا کہ آپ اس بات پر میں چاہتا ہوں آپ گواہ بھی ہو جائیں کہ میں نے یہ کام کیا تاکہ کل کو کوئی معاملہ ہو آپ گواہ بن جائیں میرے اس معاملے پر۔ حضور اسلام نے فرمایا میں اس پر گواہ بنوں، یہ ظلم زیادتی والا کام کر کے آئے ہو، کسی اور کو گواہ بناؤ، میں اس پہ گواہ نہیں بنتا۔ پھر وہ واپسی آئے اور انہوں نے اس فیصلے کو واپسی لیا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو رہی تھی کہ میں ایک کو دے رہا ہوں اور دوسروں کو میں نہیں دے رہا۔ تو والد یہ غلطی کبھی نہ کرے، کبھی نہ کرے اس طرح، آپ کی اولاد بھی آپ سے بنسن ہوگی اور پھر معاملات بھی، آخرت کے معاملات بھی آپ کے لیے جو اللہ رسول نے رکھا ہے ان کا حصہ جو جس کا بنتا ہے اس کو وہ دے دے۔